شب ہے پشاور کی 8ویں نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ شب جمعہ 1 شعبان المعظم 1345 ہجری 8ویں نشست کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ اول شب میں نماز عشاء میں مشغول ہونے کے بعد حضرات تشریف لائے۔ نماز اور چائے نوشی کے بعد گفتگو شروع ہوئی اور سید عبدالحی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ قبلہ صاحب السلام علیکم۔ گزشتہ شب آپ نے کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی جو آپ جیسے انسان کو زیب نہیں دیتی تھی، کیونکہ ان سے مسلمانوں کے درمیان باہمی رنجش اور منافرت پھیلتی ہے۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپس کی پھوٹ اور نفرت ہی کے سبب سے مسلمان فنا ہو رہے ہیں، جس طرح کبھی اتفاق اور یگانگی کی وجہ سے غائب تھے۔ کہیے کیا کہیں گے آپ؟ سید صاحب مہربانی کر کے بیان فرمائے کہ میری تقریر کا کون سا حصہ مسلمانوں میں جدائی افتراق پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا اعتراض درست ہے اور واقعی مجھ سے کوئی غفلت ہوئی تو میں متنبہ ہو جاؤں گا، بتائیے۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ، کس و ناکس کی توضیح اور تعریف کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مسلم و مومن سے تعبیر فرمایا تھا۔ حالانکہ مسلمان سب ایک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے 2 گروہوں میں تقسیم نہ کرنا چاہیے، اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ ہی جیسے حضرات کے بیانات کا یہ اثر ہے کہ خاص و عام پیدا ہو گئے اور شیعہ اپنے کو مومن اور ہم کو مسلم کہنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان میں یہ دیکھا ہے کہ شیعہ کو مومن، سنی کو مسلم کہتے ہیں، حالانکہ اسلام و ایمان ایک چیز ہے۔ اس لیے کہ اسلام دراصل احکام کی اطاعت و قبولیت اور ان کی تسلیم کرنے کا نام ہے، اور یہی تصدیق کا مطلب اور ایمان کی حقیقت ہے۔ ساری امت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اسلام عین ایمان اور ایمان حقیقت اسلام ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے جمہور کے برخلاف بیان دے کر اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے سے الگ قرار دے دیا نا قبلہ۔ یہ سب مجھ کو حیرت ہے کہ کس صورت سے جواب عرض کروں۔ اولاً جو جمہور آپ کے پیش نظر ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ عام امت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس جمہور سے چند اہل سنت الجماعت مراد ہے۔ دوسری افسوس ہے کہ اسلام اور ایمان کے بارے میں آپ کا بیان کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس موضوع میں نہ صرف شیعوں کو اہل سنت الجماعت کے عقیدے سے اختلاف ہے، بلکہ عشری، معتزلی، حنفی اور شافعی فرقے بھی عقائد میں الگ ہیں۔ لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ مختلف فرقوں کے تمام اقوال نقل کروں۔ تیسرے، آپ حضرات جو عالم و اہل قرآن ہیں اور آیات قرآنی پر نظر رکھتے ہیں، ایسے عامیانہ اشکالات قائم کرنے کیوں تلے ہوئے ہیں؟ غالباً آپ حضرات کا مقصد یہ ہے کہ جلسے کا وقت ضائع کیا جائے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ علمی مباحث ہو، کچھ نتیجہ اخذ ہو۔ اصولی مطالب موجود ہے جن میں ہم پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے طفلانہ اعتراض تو آپ جیسے انسان سے میل نہیں کھاتے۔ ہم نے اسلام و ایمان کو الگ الگ کر کے 2 مختلف کردہ قائم کرنے کے اسباب فراہم کیے ہیں، حالانکہ بقول آپ کے یہ 2 گروہ کی تقسیم خود خداوند حکیم نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے ذکر کو فراموش کر دیا، کیا ایسا نہیں؟ سورہ حجرات آیت نشان 14 میں صریحاً فرمایا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ حجاز کے اعراب بنی اسد کی مذمت میں نازل ہوئی، جنہوں نے قحط کے سال مدینہ منورہ میں آ کر اسلام و ایمان کا اظہار کیا اور کلمہ شہادتاً زبان پر جاری کی، لیکن چونکہ متعدد ہونے کے، مستفید ہونے کے لیے ظاہری اسلام لائے تھے کہ ہم لے آئے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، البتہ کہو کہ اسلام لائے ہو، جس سے مسلم میں داخل ہو۔ اظہار شہادت اور اطاعت احکام مراد ہے، تاکہ قتل و اسیری سے تحفظ اور مال حقوق حاصل ہو۔ ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ آیت شریفہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں میں 2 گروہ ہیں،
ایک فرقہ حقیقی مسلمانوں کا ہے جو قلب و عقیدے کے رو سے حقائق پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور انہی کو مومن کہتے ہیں۔ دوسرا فرق ظاہری مسلمانوں کا ہے جو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے خوف یا طمع کی بنیاد پر قبیلہ بنی اسد وغیرہ کا فقط کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرنے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی حقیقت و معنویت یعنی باطن ایمان کا ان کے دل و دماغ میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہر کی بنا پر ان کے معاشرے کی اجازت دی گئی، لیکن بحکم قرآن مجید جیسا کہ حکم ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، بس صرف کلمہ شہادتین کے اقرار اسلام کے مظاہرے سے معنوی نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کا بیان صحیح ہے، لیکن بغیر ایمان کے اسلام کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے نا، جیسا کہ بغیر اسلام کے ایمان کا کوئی نتیجہ نہیں۔ کیا سورہ نساء میں کہ سورہ نمبر 4 آیت نشان اسی سلسلے سے گفتگو میں جاری رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں جیسا کہ سورہ نساء میں جو سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نشان 96 میں ارشاد نہیں ہے کہ ولا تقولوا لمن القاء علیکم الاسلام لست مؤمنا، یعنی جو شخص تم پر سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ ہم ظاہر پر مامور ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے اس کو پاک طاہر و مقدس اور اپنے بھائی سمجھو، اس کے ایمان کا انکار نہ کریں۔ یہ بات اس کی بہترین دلیل ہے نا قبلہ کہ اسلام و ایمان ایک حکم میں ہے۔ سید صاحب، اول تو یہ آیت جو آپ نے پیش کی ہے ایک معین شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اسامہ ابن زید یا محلم بن جسامہ لیسی، جس نے میدان جنگ میں ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اس خیال سے قتل کر دیا کہ اس نے محض خوف کی بنا پر کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عموم کا فائدہ دیتی ہے، تو اس پہلو سے بھی ہم تمام مسلمانوں کو تادخی کا ان سے کھلم کھلا کوئی عمل نہ دیکھا جائے، ضروریات دین کے منکر نہ ہو جائے، کفر و ارتداد کا اظہار نہ کرے، مسلمان اور پاک جانتے ہیں ان کے ساتھ اسلامی معاشرت رکھتے ہیں، ظاہر کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے باطن سے کوئی مطلب نہیں رکھتے اور لوگوں کے باطنی حالات کی جستجو کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ البتہ انکشاف حقیقت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اسلام و ایمان کے درمیان مورد اور محل کے لحاظ سے عموم مطلق اور عموم من وجہ کا فرق ہے، اس لیے ایمان کے لیے کچھ درجات ہے۔ اس سلسلے میں اہل بیت طہارت کے اخبار و احادیث اختلاف اقوال کو ختم کر کے حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ امام برحق امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمر و زہری کی روایت فرمائی ہے، یعنی ایمان کے لیے حالات و درجات و طبقات و منازل ہے، ان میں سے بعض ناقص ہے جن کا نقصان ظاہر ہے، اور بعض رائج ہے جن کا رجحان زائد ہے، اور بعض ان میں سے مکمل ہے جو انتہائی کمال پر پہنچتے ہیں۔ ایمان ناقص ایمان کا وہی پہلا درجہ ہے جس کے ذریعے انسان کفر کے دائرے خارج ہو کر جماعت مسلمین میں شامل ہوتا ہے، یہ امام صادق کی ہے حدیث مبارک، اور اس کی جان و مال خون عزت مسلمانوں کی امان میں آ جاتی ہے۔ ایمان رائج سے حدیث میں اس شخص کا بیان مراد ہے جو بعض ایمانی صفات کا حامل ہونے کی وجہ سے ایمان میں اس آدمی پر فوقیت حاصل کرے جو ان صفتوں سے محروم ہو، جن کی طرف بعض روایتوں میں اشارہ کیا گیا، چنانچہ کتاب مستعاب کافی نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین امام جعفر صادق سے منقول ہے، یعنی در حقیقت خدا تعالیٰ نے ایمان کی 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر 7 صفتیں ہونا چاہیے، جن سے مراد نیکی، راست بازی، یقین قلبی، رضا، وفا، علم اور بردباری۔ یہ 7 صفات انسان کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ جو شخص پوری طرح ان سب کا عامل ہو وہی مومن کامل ہے، پر جس کے اندر ان میں بعض موجود ہو اور بعض نہ ہو اس کا ایمان اس شخص کے ایمان سے بلند ہے جو سب صفتوں سے خالی ہے، اور ایمان کامل
اس شخص کا ایمان ہے جو تمام صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کامل ہو۔ چنانچہ اسلام سے ایمان کا وہ پہلا درجہ مراد ہے جو صرف قول و وحدانیت و خدا و نبوت خاتم الانبیاء کی اقرار ہو، لیکن حقیقت دین و ایمان کے قلب میں داخل نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ نے امت کے گروہ سے فرمایا، یعنی ہے وہ جماعت جس نے اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے لیکن اس کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہے۔ تو بدیہی چیز ہے کہ اسلام و ایمان کے درمیان کھلا فرق ہے، لیکن ہم لوگوں کے اندرونی کیفیات پر معمول نہیں ہے، اور شب گزشتہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، ان کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور جدائی ڈالنا چاہیے۔ ہم نے فقط اتنا کہا کہ مومن کی علامت اس کا عمل ہے، لیکن ہم کو اعمال مسلمین کی کھوج کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ ہم مجبوراً کے ایمان کی علامتیں بیان کریں۔ ٹھیک ہے، بیان کریے ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ تاکہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوں وہ عمل کی کوشش کے ظاہر سے باطن اور صورت سے سیرت کی طرف آئیں، جن سے حقیقتاً ایمان کا اظہار اور سمجھنے کے آخرت کی نجات صرف عمل سے ہے، اس لیے کہ دیکھیں قبلہ وکامہ میں معروضہ کروں گا آپ کی خدمت عالیہ میں، کیا آپ ایمان کی تعریف بیان کریں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بتا رہے ہیں ایمان کی بات کر رہے ہیں تو ہم سوال کر رہے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں، بتائیے آپ۔ تو ارشاد ہے حدیث مبارک میں کہ ایمان زبان سے اقرار، قلب سے عقیدہ اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے، یعنی اس کے 3 رکن ہیں۔ پس زبان سے اقرار اور دل سے عقیدہ عمل کا مقدمہ۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل اسلامی شکل و صورت میں بھی ہو لیکن واجبات کا تارک اور حرام افعال کا مرتکب ہو تو ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے، ہر چند کے بظاہر اس سے قطع تعلق نہیں کرتے، اسلامی معاشرت رکھتے ہیں، البتہ یہ جانتے ہیں کہ عالم آخرت میں جس کا مقدمہ یہ دنیا ہے، ایسے شخص کے لیے راہ نجات مسدود ہے جب تک کہ نیک اور خالص عمل کا عامل نہ بن جائے، جیسا کہ سورہ والعصر میں صاف اشارہ ہے کہ یقیناً قسم عصر کی نوع انسان بڑے خطرے اور نقصان میں ہے، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بحکم قرآن ایمان کی جڑ عمل صالح ہے، اور بس اگر کوئی شخص عمل نہیں رکھتا ہے چاہے قلب زبان سے اقرار بھی کر لے، ایمان سے دور ہے۔ اب دیکھیے آپ، اہل سنت قرآنی قواعد کے خلاف شیعوں کو مطعون کرتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں شیعوں کو متون؟ جی ہاں، اس سلسلے میں آپ کا قول سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ کا یہ فرمانا صحیح ہے، آپ اس عقیدے میں مضبوط ہے کہ صرف ظاہر میں حکم کیا جائے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو مسلمان، مومن اور بھائی سمجھے، تو پھر آپ حضرات شیعوں اور اہل بیت رسالت کے پیرووں کو جو وحدانیت پروردگار اور نبوت خاتم الانبیاء کا اقرار کرتے ہیں، سب ایک قبلہ ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، تمام احکام و واجبات کی بالکل بالکل مستجاب، جی، اسے ہی مسلمان، اسے ہی مومن کہتے ہیں۔ جی ہاں، عمل کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، محرمات کو ترک کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مادہ جسمانی کے معتقد ہے، کس لیے کافر و مشرک اور رافضی کہتے ہیں۔ آپ یہ الزامات کیوں لگاتے ہیں اور اپنے سے الگ رکھتے ہیں؟ تعجب ہے کہ خوارج و نواسب اور بنی امیہ پروپیگنڈوں کا اثر اب تک آپ حضرات میں نمایاں ہے، بس آپ کی تصدیق کرنا چاہیے کہ باہمی افتراق و نفاق علیحدگی کے باعث آپ ہی حضرات میں ہے جو 10 کروڑ سے زیادہ موحد مومن مسلمانوں اپنے سے جدا کافر و مشرک اور رافضی کہتے ہیں، در حالی کہ کفر و شرک پر کوئی چھوٹی سی دلیل بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو کچھ کہا جاتا ہے محض تہمت، غلط مبحث اور مغالطہ بازی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ سب غیروں کے تحریکات میں ہے، چاہیے کہ ان باتوں سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کے پارٹیاں قائم کر دیں تاکہ ان کا الو سیدھا رہے اور مسلمان ان سے مغلوب اور ذلیل و خوار رہیں۔ ہمارے درمیان امامت و ولایت کے اصول و قواعد احکام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر فروعی احکام میں اختلاف ہے تو آپ کے چاروں مذاہب کے درمیان ہم سے کہیے زیادہ سخت اختلافات موجود ہے، لیکن اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ مالکیوں کے ساتھ
حنیفیوں کا یا حنبلیوں کے ساتھ شافعیوں کے اختلافات بیان کرے۔ میں جتنا بھی غور کرتا ہوں سوائے تہمت اور افتراء اور تعصب کے کوئی ایک دلیل بھی نظر نہیں آتی جو محکمہ عدل الہی پر آپ شیعوں کے کفر و شرک پر قائم کر سکتے ہیں۔ شیعوں کا ناقابل معافی گناہ جو خوارج نواصب اور بنی امیہ کے ہوا خواہوں نے اپنے پروپیگنڈے سے برادران اہل سنت کے سامنے ہوا بنا کے پیش کیا، اور صرف یہ کہ ہم رسول اللہ کے آراء و امر و احکام احادیث میں خود اپنی خواہش اور مطلب کے مطابق خود رائے اور قیاس کے ذریعے تغیر و تبدیل نہیں کرتے۔ رسول خدا کے درمیان ابو ہریرہ ان سمرہ جیسے کہ واسطہ نہیں بناتے، جن کو آپ کے علماء یہاں تک کہ بڑے بڑے خلفاء نے بھی مردود اور جھوٹا کہا۔ لیکن شیعہ علی اور اہل بیت کی پیروی کیوں کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ ہم خود پیغمبر کے حکم و ہدایت کے مطابق آن حضرت کے اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے امت کے سامنے جو باب علم کھولا اس کو بند کر کے حزب قائد دوسرا دروازہ نہیں کھولتے۔ سب سے بڑا گناہ ہے جو شیعہ حضرات پر عائد کرتے ہیں کہ اطرت رسول اہل بیت رسول سے علی اور ائمہ اثنا عشری کی پیروی کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ یعنی چاروں فقہا کی تقلید کیوں نہیں کرتے، حالانکہ آپ کے ہاتھ میں رسول خدا کی طرف سے قطعاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو لازمی طور پر اصول میں اشعری یا معتزلی یا فروع میں مالکی یا حنبلی یا حنفی یا شافعی ہونا چاہیے۔ البتہ اس کے برعکس رسول اللہ سے بکثرت احکام و ہدایات علاوہ ان کے جو ہمارے پاس یہاں تواتر کے ساتھ موجود ہے، پوری تاکید کے ساتھ آپ خود آپ کے روایت علماء کے ظرف سے ہم تک پہنچے ہیں، جن میں اطرت طاہرہ اور اہل بیت کو عدیل قرآن قرار دیا گیا اور امت والوں کو حکم دیا گیا کہ جن حضرات سے تمسک رکھیں ان کی پیروی رکھیں، من جملہ ان کے حدیث ذکر کریں، حدیث ثقلین، حدیث سفینہ، حدیث باب حتہ اور دوسرے احادیث جن کو موقع سے ہم نے گزشتہ شموں میں اسناد کا ذکر کیا ہے۔ ہم شیعوں کی بزرگ ترین مضبوط سندیں ہیں جو آپ کے علماء کی معتبر کتابوں میں درج ہے۔ اب ذرا آپ ایک ہی حدیث ایسی بیان کر دیجئے، چاہے وہ ایک طرفہ اور صرف آپ ہی کی کتابوں سے ہو، جن میں حضرت نے فرمایا ہو کہ میری امت کو میرے بعد اصول میں ابو الحسن اشعری اور واصل ابن عطا وغیرہ کی، اور فروع میں چاروں لوگ یعنی امام مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، ابو حنیفہ اور محمد ابن ادریس شافعی میں کسی ایک کی پیروی کریے۔ کیا یہ کوئی قول رسول ہے آپ کے پاس؟ حضرات عادت اور تعصب کو ذرا الگ رکھ کے دیکھیے کہ شیعوں کا آخر کیا گناہ ہے۔ آپ کی معتبر کتابوں میں جو اخبار و احادیث اطرت طاہرہ اور ان کی پیروی کے بارے میں منقول ہے، اگر ان کے مقابلے میں فیصدی ایک حدیث بھی آپ کے کسی مذہبی پیشوا کے لیے وارد ہوتی تو ہم قبول کر لیتے۔ دیکھیے، جو گفتگو آپ کر رہے ہیں سلسلے میں، اور مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے نا ہمارے مذہبی پیشوا کے متعلق کہا کہ کوئی ایک حدیث بھی ہو، تو ہم نے تو اپنی کتابوں سے بھی حدیث دیے ہیں اور سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا۔ حکم رسول اطرت کی اتباع کرنا اس موضوع پر نہ صرف ہماری بلکہ آپ کی تقریباً ہر معتبر کتاب میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ آپ کی معتبر کتابیں اور ان بے شمار اخبار و احادیث سے چھلک رہی ہے جو ہمارے مقصد اور عقیدے کا مکمل ثبوت ہے۔ جن سب کو پیش کرنے کے لیے کئی مہینے درکار ہے، پھر بھی نمونے کے طور پر ایک حدیث جو نظر کے سامنے آ گئی ہے عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیعوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اتباع اہل بیت کی جو رسول اللہ نے حکم دیا وہ کس طرح ثابت ہے۔ شیخ سلیمان بلخی حنفی کتاب ینابی المعدد باب 3 میں فرائض حمونی سے روایت ابن عباس سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا، اس حدیث شریف میں صاف صاف ارشاد ہے کہ اے علی میں شہر علم ہوں اور تم اس کے دروازہ ہو، اور کوئی شخص بغیر دروازے کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے
اور تم سے دشمنی رکھے، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تمہارا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تمہارا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہارا باطن میرا باطن، تمہارا ظاہر میرا ظاہر۔ جو تمہاری اطاعت کرے، غور کرے مولوی صاحب، جو تمہاری اطاعت کرے نیک و بخت، اور جو تمہاری مخالفت کرے وہ بدبخت ہے۔ تمہارا دوست فائدے میں ہے، تمہارا دشمن گھاٹے میں ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہے وہ کامیاب ہے، جو تم سے الگ ہے وہ تباہی میں ہے۔ میرے بعد تمہاری اور تمہاری اولاد میں سارے ائمہ کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے۔ جو اس میں بیٹھا اس نے نجات پائی، اور جس نے روگردانی کی وہ غرق ہو گیا۔ تو ان کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب ایک ستارہ ڈوبا تو دوسرا طالع ہو گیا۔ یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اچھا، دیکھیے ایسی کوئی بات جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت مضبوط آسمانی سند و بزرگ رہنما ہے۔ سید صاحب جزاک اللہ، حقیقت یہی ہے۔ پس جب قرآن کو بدل کے ملک و قوم کی مصلحت پر اس کی جگہ دوسری کتاب منتخب نہیں کر سکتے، تو عدیل و شریک قرآن کے لیے بھی یہی حکم جاری رہے گا۔ لہذا اس قاعدے کی رو سے جو لوگ اطرت پر مقدم رکھے گئے، تو جو اطرت سے نہیں تھے، میرے اس سادہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان اطرت و اہل بیت پیغمبر میں سے ہے، جس سے یہ آیات و اخبار کثیر ثقلین، سفینہ، باب حتہ وغیرہ کے مصداق قرار پائیں؟ ہم مجبور ہو کے رسول اللہ کے حکم سے ان لوگوں کی اطاعت کریں؟ بتائیے۔ ہرگز کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا قبلہ کہ علی کرم اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے خلفاء رضی اللہ عنہ اطرت و اہل بیت اطہار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، البتہ رسول اللہ کے نیک صحابہ میں سے تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر رسول اللہ کے کسی فرد یا قوم کی اطاعت کا حکم دے اور امت کی ایک جماعت کہے کہ نہیں، مصلحت اس میں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی پیروی کریں، تو چاہے وہ دوسرے بڑے مومن اور صالح کیوں نہ ہو، تو آیا حکم رسول کی اطاعت واجب ہے یا امت کی رائے پر عمل کرنا چاہیے؟ یہی چیز ہے کہ پیغمبر کی اطاعت واجب ہے۔ بس رسول اکرم اس ارشاد کے بعد کہ قرآن و اطرت کی ایک ساتھ پیروی کرو اور دوسروں کو ان پر مقدم نہ کرو، تو دوسروں کو آخر کس لیے ترجیح دی گئی؟ در حالی کہ اہل بیت علم و فضل میں ساری امت سے بہتر تھے۔ آیا ابو الحسن علی اسماعیل اشعری، واصل ابن عطا، مالک ابن انس، ابو حنیفہ، محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل اطرت و اہل بیت پیغمبر میں ہے، یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں سے 11 امام جیسے امام جعفر صادق وغیرہ؟ انصاف کے ساتھ واجب جواب دیجیے۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اشخاص اطرت و اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ امت کے سربراہ آوردہ اور صلحاء و فقہاء تھے۔ لیکن جمہور امت کا اتفاق ہے کہ ہمارے 12 امام سب کے سب اطرت صحیح النسب پیغمبر کے اہل بیت خاص ہے۔ خود آپ کے بڑے بڑے علماء کے اقرار کے مطابق رسول نے عدیل و شریک قرآن اور ان کی اطاعت کو ذریعہ نجات قرار دیا، اور صاف صاف فرماتے ہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان پر سبقت نہ کرنا۔ اتنی پرزور ہدایات کی موجودگی میں جس وقت رسول اللہ لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم نے میرے حکم سے سرتابی کیوں کی اور دوسروں کو میرے اہل بیت پر جو تم سے زیادہ عالم تھے ترجیح کیوں دی، حالانکہ میں حکم دے چکا تھا کہ ان پر سبقت نہ کرنا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ شیعوں نے حضرت کے حسب الحکم اپنا مذہب باب علم پیغمبر حضرت علی علیہ السلام اور اطرت اہل بیت طاہرین سے حاصل کیا، اور زمانے علی و حسن حسین علیہ السلام سے جنہوں نے براہ راست حضرت سے فیض حاصل کیا تھا، سلسلہ بسلسلہ اس پر قائم رہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو اصول مذہب میں اشعری یا معتزلی اور فروعات میں مالکی، حنبلی، حنیفی، شافعی ہے، ان اشخاص کی پیروی میں رسول خدا کون سی تاکید اپنے پاس رکھتے ہیں؟ علاوہ اس کے کہ یہ اشخاص اطرت طاہرہ میں سے نہیں ہے، ان کی پیروی کے لیے حضرت نے کوئی حکم نہیں دیا۔ بعد رسول بھی تقریباً 300 سال تک جو صحابہ اور تابعین کا دور تھا، یہ کسی شمار میں نہیں تھے، البتہ کہ سیاست یا
معلوم نہیں کس وجہ کی بنا پر میدان میں آ گئے، لیکن اطرت اہل بیت رسول میں سے ائمہ معصومین خود حضرت کے زمانے سے نمایاں تھے، بالخصوص علی، حسن اور حسین علیہ السلام جزو اصحاب قصہ اور آیت تطہیر شامل تھے۔ آیا یہ مناسب ہے کہ علی، حسن اور حسین ائمہ اطرت اہل بیت پیغمبر رسول اللہ کے پیرووں کو، جنہوں نے حضرت کے حکم سے ان معصوم اور منصوص ائمہ کی پیروی کی ہے، مشرک و کافر اور گردن سوئی سمجھا جائے؟ آپ نے کام وہ کیا جو نہ کرنا چاہیے تھا، اور فقہائے اطراء و عدیل قرآن پر ایسے اشخاص کو مقدم کیا جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اطرت رسول میں سے تھے، تو پھر بھی ہم آپ نہ جھگڑتے تھے، نہ آپ حضرات کو مشرک و کافر کہتے ہیں، بلکہ اسلامی بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن محکمہ عدالت الہی میں آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ بیچارے عوام کو غلط فہمی مبتلا کرتے ہیں۔ اطرت و اہل بیت رسول کے شیعوں اور پیرووں کو جو حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اطرت طاہرہ کا اتباع کرتے ہیں، کافر و مشرک، رافضی اور بدعتی مشہور کرتے ہیں۔ یہ سب محض اس لیے ہے کہ ہم نے مذہب کا نام حنفی، مالکی، حنبلی یا شافعی کیوں نہیں رکھا؟ اطرت طاہرہ میں سے امام جعفر صادق کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ ہم شیعہ کسی کے ساتھ کینہ و عداوت نہیں رکھتے، لیکن چونکہ عقل و خرد، علم و ہم کو حکم دیتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کوئی راستہ نہ پکڑیں۔ کتاب آسمانی قرآن مجید ہے، سورہ 29 یعنی سورہ زمرد آیت نشان 19 میں ہماری رہنمائی کی ہے، یعنی اے رسول میرے لطف و کرم کی ان بندوں کو بشارت دے دو جو بات سنتے ہیں اور اس میں سے بہتر کا انتخاب کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں، لہذا بغیر دلیل کسی کی مطابقت نہیں کرتے۔ ہمارے ہادی، ہمارے رہنما خدائے عز و جل اور رسول خدا ہیں۔ خدا و رسول نے جو راستہ ہمارے سامنے رکھا ہے ہم اس پر چلتے ہیں، چنانچہ آیات قرآن مجید اور ارشاد رسول کے اندر، جیسا کہ علاوہ روایت شیعہ میں تواتر کے ساتھ آپ کی معتبر کتابوں میں بھی درج ہے، بے شمار دلائل براہین ایسے ہیں جو ہم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ راہ حق، راہ مستقیم آل محمد ہے اور اطرت اہل بیت حضرت کی پیروی میں منحصر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی ایک آیت یا رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ایسی دکھا دیجئے جو بتاتی ہے کہ اصول میں اشعری یا معتزلی اور فروع میں چاروں امام فقہ میں سے کسی ایک پیرو ہونا ضروری ہے، تو چاہے وہ آپ ہی کے یہاں کی حدیث ہو، ان لوگوں کا اور اپنا مذہب بدل دوں گا۔ لیکن آپ کے پاس قطعاً کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو اس سے کہہ دے کہ یہ اسلامی فقہ تھے۔ 666 میں ملک ظاہر بیرس نے لوگوں کو مجبور کیا اور ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے۔ ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ بغیر کسی نص اور خاص ہدایت کے ان چاروں اماموں کی تقلید پر انحصار کر دیتا ہے۔ اسلام کے سارے فقہا علماء کھلا ظلم اور ان کی حق تلفی ہے۔ دلہانی کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر اور بالخصوص آپ کے مذہب میں کثرت سے فقہا علماء پیدا ہوئے جو اپنے کارناموں کے پیش نظر قطعاً ان چاروں اماموں سے زیادہ عالم اور فقیہ تھے، جن کا حق پوری طرح ضائع کیا گیا۔ واقعاً تعجب کا مقام ہے، آپ باوجود اس قدر نصوص اور واضح دلیل کہ جن کا خدا اور رسول نے کثرت سے آیات و احادیث میں اعلان فرمایا ہے، جن کو خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی پر تو مجبور نہیں ہوتے تھے، لیکن کسی دلیل و نص کے آنکھ بند کر کے ان چاروں اماموں کی تقلید اور مطابقت و انحصار پر رکھا، ہمیشہ کے لیے اجتہاد و تقلید کا دروازہ بند کر دیا۔ جی دیکھیے، جس دلیل تو برہان کی روح سے آپ نے 12 اماموں کے اتباع پر انحصار کیا ہے، ہم نے بھی 4 اماموں پر انحصار کیا ہے۔ سید صاحب خوب، ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت عمدہ بات کہی ہے۔ میں بھی آپ کے قاعدے پر آپ کی دلیل و برہان کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوں، اگر کچھ ہو تو بیان فرمائیے۔ خدا اور سورہ
بقرہ آیت نشان 2 میں فرماتا ہے قل ہاتوا ابراہنکم ان کنتم صادقین، یعنی مخالفین سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اول تو 12 اماموں کو شیعوں نے یا ان کے علماء نے سینکڑوں برس پہلے اس تعداد میں منحصر کیا ہے، بلکہ نصوص و احادیث کثیرات جو ہمارے اور آپ کے طریق سے منقول ہے ثابت کرتی ہے کہ خود صاحب شریعت حضرت خاتم الانبیاء نے ائمہ کی تعداد 12 قرار دی ہے۔ چنانچہ آپ کے اکابر علماء نے، جی ہاں، آپ کے اکابر علماء نے بھی اس کا ذکر کیا۔ من جملہ ان کے شیخ سلیمان خندوزی حنفی نے ینافی المعدت کے صفحے 444 پر اسلام بول میں اس عبارت کے لیے لکھا ہے، یعنی یحییٰ ابن حسن نے کتاب عمدہ میں 20 طریقوں سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کے بعد 12 عدد ہوں گے، خلفاء کے 12 عدد ہوں گے، یہ سب قریش سے ہوں گے۔ صحیح بخاری جلد 3 میں طریقوں سے اور صحیح مسلم میں 9 طریقوں سے، سنن ابن ابو داود میں 3 طریقوں سے اور سنن ترمذی میں 1 طریقے سے اور جمع بین الصحیحین حمیدی میں 3 طریقوں سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ علاوہ ان کے دوسرے علماء جیسے ہمونی نے فرائض میں، خوارزمی اور مغازلی نے مناقب میں، امام سالبی نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور سید علی حمدانی شافعی نے معدۃ القربہ میں وہ حدیث عبداللہ ابن مسعود، جابر ابن سمرہ، سلمان فارسی، عبداللہ ابن عباس اور عبایہ ابن ربیع، زید ابن حارثہ، ابو ہریرہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ ان سب نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ سے نقل فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء اور ائمہ کی تعداد 12 ہوں گی، یہ سب قریش سے ہوں گے، ان میں سے بعض روایات میں بنی ہاشم سے ہوں گے اور ان کے نام معین کیے گئے، بعض میں صرف عدد کا شمار بتایا ہے۔ یہ ان اخبار و حدیث میں سے صرف ایک نمونہ ہے جو آپ کی کتابوں میں کثرت سے درج ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے سر ہے کہ اگر 12 اماموں کے لیے بھی کوئی حدیث آپ کے پاس ہو تو بیان کیجئے، ایک ہی ہو ہم اس ایک حدیث کو تسلیم کر لیں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ ائمہ اربعہ کے لیے ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے۔ شیعوں کے اور آپ کے 12 اماموں کے درمیان بڑا فرق ہے، چنانچہ گزشتہ شبوں میں حسب موقع ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ائمہ اثنا عشر اوصیاء رسول اور من جانب خدا منصوص ہے، آپ کے ائمہ اربعہ کے ساتھ ہرگز ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے امام صرف فقہ و اجتہاد کا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض ان میں سے جیسے ابو حنیفہ آپ ہی کے علماء اقرار و اطرت کے مطابق حدیث اور فقہ اجتہاد سے ہے، جیسے طاری ہے، قیاس پر عمل کرتے تھے، خود اپنی جگہ پر ایک کم علم کی دلیل ہے، ملاحظہ ہو اسی کتاب کے، لیکن ہمارے ائمہ اثنا عشر حجج الہیہ اور رسول اللہ کے اوصیاء اور خلفائے منصوص ہے، ہم ان کی تقریر نہیں کرتے بلکہ پیغمبر کے حسب الحکم ان کے طریقے کی پیرو ہیں۔ البتہ ہر زمانے میں شیعوں کے کچھ فقہا و مجتہدین ہوتے ہیں جو کتاب و سنت، عقل و اجماع کے قاعدوں سے احکام الہی کا استنباط کر کے فتاوی صادر کرتے ہیں، ہم ان کی تقریر کرتے ہوئے عمل پیرا ہیں۔ باوجود آپ کے فقہا اور ائمہ اہل بیت کے خرمن علم سے خوشاچینی کرنے والوں میں سے تھے، لیکن آپ حضرات اپنی عادت اور اسلاف کی تقلید میں علم و عمل کے اساتذہ کو چھوڑ کر ایسے شاگردوں کے پیرو بن گئے جنہوں نے علمی بنیادوں سے ہٹ کے رائے اور قیاس پر عمل کیا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے امام آپ کے اماموں سے فیض حاصل کرتے تھے؟ یہ بتائیے، آپ کے ہم جو سید صاحب یہ تاریخ کا بیان ہے، کتابوں میں درج ہے۔ دیکھیے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے امام جو ہے آپ کے اماموں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، ذان و ادب طے کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ اگر دلیل ہو تو برہان و دلیل پر گفتگو ہو، میں پوری دلیل سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ، بیان کریے آپ۔ سید صاحب یہ تاریخ کا بیان ہے، آپ کے اکابر علماء نے لکھا ہے، ملاحظہ ہو کتاب فصول المہمہ، جلیل القدر عالم دین ہے آپ کے نور الدین سباغ مالکی، انہوں نے فضل حالات امام بحق
ناطق کاشف الاسرار حقائق امام جعفر صادق میں اقرار کیا ہے کہ حضرت علم و فضل میں مشہور و ممتاز تھے، یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت سے اس قدر علم نقل کیے گئے ہیں کہ طالبان فیض اپنی اپنی سواریوں پر روانہ ہوئے، آپ کا شہر اور ذکر خیر تمام شہروں میں پھیل گیا۔ علماء نے اہل بیت کی کسی فرد سے اتنی حدیثیں نقل نہیں کی جتنی آپ سے نقل کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکابر امت کی بہت بڑی جماعت جیسے یحییٰ ابن سعید، ابن زرع، مالک ابن انس یعنی مالکیوں کے امام، سفیان ثوری، ابو عینیہ، ابو ایوب، ابو حنیفہ حنیفیوں کے امام، رشیبہ وغیرہ نے حضرت سے روایت کی۔ انتہا کے کمال الدین ابن طلحہ نے اپنے مناقب میں لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ علماء ائمہ دین نے حضرت سے حدیث نقل کی ہے۔ آپ کے علم و کمال سے بہر اندوز ہوئے، من جملہ ان کے انہی اقرار کا ذکر کیا جن کے نام صاحب فصل المہمہ نے بتائے ہیں۔ حضرت کے ظاہری و باطنی فضائل و کمالات کے دوست دشمن سبھی قائل تھے، چنانچہ آپ کے منصف اور غیر متعصب اکابر علماء نے اپنی خاص کتابوں میں درج کیا ہے۔ مثلا شہرستانی نے ملل و نحل میں اور مالکی فصل المہمہ اور خصوصیت سے شیخ عبد الرحمن سلمہ طبقات المشائخ میں کہتے ہیں کہ در حقیقت امام جعفر صادق اپنے تمام ہم اثروں سے بالا تر تھے۔ آپ کو دین میں فطری علم مہارت، دنیا میں پورا زہد، شہوت سے کامل ورع اور پرہیزگاری اور حکمت میں مکمل ادب حاصل تھا۔ محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول میں باب 6 صفحے 81 میں ان سارے مطالب کو نقل کیا ہے اور نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بزرگوار سادات و بزرگان اہل بیت میں سے ہر طرح کے علم، جملہ عبادات، مسلسل ورع، وظائف اور نمایاں زہد کے عامل تھے۔ امام جعفر صادق کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، ساتھ ہی آیات قرآن کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ اصحاب آپ کے بحر علم سے جواہرات حاصل کرتے تھے اور عجیب و غریب نتائج نقش کرتے تھے۔ اپنے اوقات شب و روز مختلف عبادتوں پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ عجیب و غریب نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اپنے اوقات شب روز و مختلف عبادتوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ کی زیارت آخرت کی یاد دلانے والی، آپ کا کلام سننا ہے اس دنیا میں زہد، آپ کی ہدایت پر عمل کرنا اور حصول جنت کا باعث تھا۔ آپ کی نورانی شکل گواہی دیتی ہے کہ خاندان نبوت میں سے اعمال کی پاکیزگی بتاتی ہے کہ نسل رسول میں سے آپ سے ائمہ و اعلام کی ایک جماعت نے حدیث نقل کی ہے اور علوم حاصل کی ہے، جیسے یحییٰ ابن سعید انصاری، ابن جریر، مالک ابن انس، سفیان ثوری، ابن عینیہ، شیبہ اور ایوب سیبانی وغیرہ نے۔ اس شرف و استفادہ قصب فضیلت پر فخر کرتے تھے۔ اگر میں آپ کے بارے میں آپ ہی کے علماء کے اقوال و نظریات سے عقائد اور نقل کرنا چاہوں تو سلسلہ بیان بہت طولانی ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منصف علماء نے عام طور پر اس کا اقرار کیا ہے کہ آپ علم و زہد و ورع و تقوی و اخلاق حمیدہ میں یگانہ روزگار تھے۔ بدیہی چیز ہے کہ یہ آفتاب کی طرح تعریف و توصیف ہے جس میں زبان گنگ ہے۔ حضرت کے درجات عالیہ میں عشیر بلکہ 1000 سے بھی زیادہ بیان کی جا چکی ہیں۔ نواب صاحب فرماتے ہیں، قبیلہ صاحب، میں آپ کے سلسلے کلام میں دخل دینے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں جلد بھول جاتا ہوں، لہذا اگر اجازت ہو تو کچھ دریافت کر لوں۔ جی بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ باوجود ہے کہ جیسا آپ نے ان راتوں میں بیان فرمایا، مذہب تشیع 12 امامی اور 12 ہے، یہ مذہب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے کیوں منسوب ہوا اور اس کو مذہب جعفری کس لیے کہا جاتا ہے؟ نواب صاحب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اس بنیادی دستور کے مطابق ہر پیغمبر اپنی وفات سے قبل من جانب خدا اپنے لیے ایک وسیع اور جانشین مقرر کرتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنا باب علم، وسیع خلیفہ اور جانشین اور امت کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر نے
لیکن وفات رسول کے بعد چند وجود کی بنا پر جو باب ہوش سے مخفی نہیں ہے، سیاسی تدبیروں سے امر خلافت ابو بکر عمر عثمان کے تصرف میں آیا۔ پھر بھی سارے زمانے خلافت میں ابو بکر و عمر جملہ امور میں برابر حضرت سے مشورہ کرتے تھے، آپ کے ارشادات پر عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غیر مذاہب کے بڑے بڑے علماء دانش مند بھی جب تحقیق حقائق کے لیے مدینہ آئے تھے تو مباحثات اور مناظرات میں حضرت علی ہی ان کو قائل و مقبول فرماتے تھے۔ غرض کہ جب تک آپ زندہ رہے مختلف طریقوں سے مقدس دین اسلام کی اپنی شایان شان خدمات انجام دیتے رہے، لیکن حضرت کی شہادت کے بعد جب لجام حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آئی تو ولایت و امامت کی منزلت بالکل اندھیرے میں پڑ گئی۔ اتنا تو اہل بیت رسول کے ساتھ انتہائی فسادات، ظلم و تعدی کا برتاؤ کیا گیا۔ امام برحق، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر بنی امیہ کی شدید عداوت، ظلم و ایذا رسانی کے شکار رہے۔ ان حضرات کے لیے تمام راہیں مسدود کر دی گئی تھی، سوا چند خالص شیعوں کے لوگوں کو ان کے دیدار اور ان سے علوم و حقائق حاصل کرنے کی توفیق نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہر ایک امام کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کر دیا۔ بالا آخر دوسری صدی کے اوائل میں جب لوگ بنی امیہ کے ظلم و تعدی اور بدعمالیوں سے بہت تنگ آ گئے اور ان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے، خصوصیت کے ساتھ بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان پورے لڑائیاں ہوئی۔ اس موقع پر جبکہ بنی امیہ اپنی حکومت بچانے کی فکر میں تھے، کچھ اطمینانی صورت پیدا ہوئی، لیکن کیونکہ لوگ اتنے مشغول تھے کہ عترت اہل بیت رسول پر اپنی شدید سخت گیری کو قائم رکھا، لہذا امام جعفر صادق نے اس فرصت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ امویوں کے فشار اور مظالم کی وجہ سے گوشہ نشینی پر مجبور تھے، اس کو ترک کر کے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور مسجد رسول میں آزادانہ برسر منبر دین کے احکام و قواعد و علوم نشر فرمانے لگے۔ 4000 علم و دانش اور حدیث کے شاخین بے روک ٹوک زیر منبر ابدا ہو جاتے تھے۔ اصحاب خاص اور چنے ہوئے طالبان علم نے آپ کے پائین منبر بیٹھ کر جو علم فیوز برکات حاصل کیے ہیں، ان سے انہوں نے 400 اصول لکھے جو اصول اربع کے نام سے مشہور ہے۔ امام یافعی یمنی نے اپنی تاریخ میں حضرت کی تعریف کی ہے، کثرت علم اور وسعت فضل میں کوئی آپ کے قدم بقدم نہیں تھا اور آپ کی بلندی علوم و دانش کی کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت کے شاگردوں میں سے ایک شخص جابر ابن حیان صوفی نے آپ کے تعلیم کیے ہوئے علوم سے 1000 ورق کی ایک کتاب لکھی اور 500 رسالے تالیف کیے۔ اہل سنت کی اکابر فقہاء اسلام اور ائمہ اعظم آپ کی بزم فیوز کے شاگردوں اور طالب علموں میں سے تھے، مثلاً ابو حنیفہ، مالک ابن انس، یحییٰ ابن سعید، محمد ابن اسحاق یحییٰ، سعید قطان، سفیان ابن عینیہ، سفیان ثوری وغیرہ، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق حضرت کی خدمت میں بہراندوز ہوا۔ آپ کے آبائے کرام ابنائے ذوالاحترام میں سے کسی بزرگوار کو ظاہری طور پر ایسی ریاست علمی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے بنی امیہ نے آپ کے آبا کو مانے رہے اور بنی عباس نے انتہائی بیاہی کے ساتھ آپ کی اولاد میں سے کل ائمہ پر سخت قدغن رکھا۔ در حقیقت شیعت کی اصلیت کا مکمل ظہور معرف اہل محمد کو بالاعلان اشاعت اور جس کا سرچشمہ ذات رسول تھی، حضرت ہی کے ذریعے انجام پذیر ہوئی، لہذا یہ مذہب آپ کے نام سے مشہور ہوا اور مذہب جعفری کہلانے لگا، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے آباء میں سے 4 اولاد میں سے اور چھٹے 6 امام نیز امیر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب کے سب ائمہ برحق تھے اور ان میں باہم کوئی فرق نہیں تھا۔ حافظ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں کہنا تو چاہ رہا تھا لیکن آپ کی طویل شعلہ بیان تقریر اور آپ کے اسناد بگوش قلب سماعت فرما رہا تھا کہ حقیقت امر یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں بے انصاف اور حق کش آدمی نہیں ہوں،
آپ کے بیان کے ان خاص مقامات میں مجھ کو اعتراف ہے معتصبانہ زیادتیاں بہت ہوئی، اور بغیر کسی دنیا سازی اور چاپلوسی کے کہتا ہوں کہ بالخصوص ان راتوں میں میں نے بذات خود آپ کی صحبت سے کافی فائدہ اٹھایا اور پوری طرح متنبہ ہو چکا ہوں، لیکن اس وقت آپ کی اجازت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو شکوہ بھی ہے اور حریم اہل تسنن کی طرف سے دفاع بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ جیسے شیعہ مبلغین اور علماء اکرام اپنے عوام کو ایسی رفتار و گفتار سے منع کیوں کرتے ہیں جس کا انجام کفر ہے، تاکہ دوسروں کو لفظ کفر زبان پر جاری کرنے کا موقع ہی نہ ملے؟ حافظ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا کھل کے بیان فرمائیے۔